مسجدوں میں جگہ جگہ مطلب طرح طرح کے کارپیٹ. اب شرعن جائز ہے مسجدوں میں کارپیٹ اگر سبز ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہم جماعت چھوڑ دیں گے. جماعت تو واجب ہے. اگر اسی مسجد میں نماز پڑھنی تو پڑھنی ہوگی, پڑھیں گے. لیکن میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ بچنے کا ذہن ہے, مزہ نہیں آتا. کبھی رکھنا بھی پڑتا ہے پاؤں, گھروں میں جاتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ کارپیٹ پہ نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. مجھے ننگے فرش پر نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا, کچھ بھی نہ, جو کپڑا بھی نہیں, کہ مستحب بھی ہے. حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہمیشہ ننگے فرش پر ہی سجدہ کرتے تھے, یہ بھی لکھا ہے. اور اگر بچھائے تو حرج بھی نہیں, لیکن اب مسجدوں میں ذرا بچھاتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں ہے. مستحب یہ کہ کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو سجدے کی جگہ پر, افضل ہے. لیکن سردی ہے, ٹھنڈک لگ رہی ہے تو وہ تو خشوع و خضوع نہیں آئے گا اس میں, تو اب بچھانا ہوگا تاکہ ٹھنڈک سے تکلیف نہ ہو. تو ٹھنڈ کا یہ عالم یا ہے. نزلہ لگ گیا, اب ناک بہہ رہی ہے, ٹپک رہی ہے, تو پھر مسجد کی دری یا کارپیٹ پر بھی نہیں, اپنی چادر بچھائے, اس میں جذب ہو, اس کو یہ آپ کا جو نوزی ہے وہ نہ پہنچے. تو موقع کی مناسبت سے. اور باہر جو ممالک میں جہاں سردیاں اور برف باریاں ہوتی ہیں, ظاہر ہے اندر چھوڑے کہ وہ بیچارے کارپیٹ کے بغیر تو نہ گھر ان کا رہ سکتا ہے نہ مسجد. گھر میں بھی کارپیٹ بچھائیں تو سردی میں کمی آتی ہے, تو موقع کی مناسبت سے. لیکن یہ کہ پیشاب کے مسائل تو بچے کے چاہے مجبوری ہو یا نہ مجبوری ہو, کارپیٹ کے بچے کچھ ایسے کیسے روکے بچے کو. کچھ ایسے کارپیٹ ہیں جو اگر موٹے نہ بھی گھر میں نے دیکھے ہیں, وہ اتنے مطلب اتنے وہ ان کی تھک نہیں ہوتی, وہ تھین ٹائپ کے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے, وہ بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے جو سردی کی بات کی نا حضور, تو ابھی فی الحال تو میں چند ممالک جو کافی ٹھنڈ والے ممالک ہیں ان میں اب یہ ہو گیا کہ جو فرش ہے نا ماربل لگتا ہے یا ٹائل لگتی ہے, اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ باقاعدہ گرم تار بچھتی ہیں اور ہیٹنگ کا ہوتا ہے, اور وہ فرش جو ہے نا وہ ان کو گرم رکھنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر آئیں تو -4 -5 یا -3 سے جب ہم اس گھر میں داخل ہوتے ہیں نا, تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو کہنا پڑتا ہے یار تھوڑی سی ہیٹنگ کم کرے, پسینہ آ رہا ہے. تو ان کو اپنے گھر میں یہ سارا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی آیا ہے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی تھوڑی ہیٹنگ کم کرے, ان کو اتنی ہیٹنگ رکھنی پڑتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. کارپیٹ سے بچنے کا یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ ذریعہ ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیٹنگ کرتے ہیں مسجد میں بھی. لیکن مسجد میں تو یہ ہے کہ یہ کارپیٹ بچھاتے ہیں اور نیچے ہیٹنگ کا سارا سامان لگاتے ہیں, اور اگر آپ وہاں کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو پاؤں کے تلووں سے ہیٹنگ ملے گی, گرماش ملے گی, جس سے ان کو ٹھنڈ کم ہو جاتی ہے. اصل وہ ڈیکوریشن بھی تو کرنا ہے نا گھر کا, وہ سب الگ الگ. گرمیوں میں بھی تو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں گھروں میں, بالکل چپکا دیتے ہیں کہ وہ کھیڑ نہیں سکتے, گرمی ہو یا سردی ہو یا بارش ہو. اب گٹر کھلے یا سیوریج بہے یا بچے کو پیشاب نکل جائے یا بڑے کو الٹی ہو جائے, جو بھی کرنا ہے کارپیٹ پہ سمجھے. اب وہ کر کے وہ کر دیں گے کہ ذرا سے مار دیا. لیکن حضور ابھی اس وقت تھوڑی ہو جائے گا. اس وقت تقریباً بڑے گھروں کی بات کرو جہاں مجھے بھی جانے کا جہاں جہاں موقع ملا ہے, اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں, اس طرح دیگر ممالک کی بات کریں, اب کارپیٹ کا رجحان گھروں میں کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا. جب سے یہ ٹائلیں مختلف قسم ڈیکوریشن, ٹائلیں ہے تو اس کو ٹائلیں لگانے, تو اب اتنی مہنگی ٹائلیں لگائیں گے, امپورٹڈ ٹائلیں لگائیں تو امپورٹڈ ٹائل کے بیچ اوپر یہ کارپیٹ پھر بچھائے ہوئے, تو بولے یار ٹائل کیوں لگائے اتنی مہنگی. تو پہلے جب نا وہ موزیک چونا ہوا ہے, تو پہلے اب یہ کیا ٹائلیں لگتی ہیں, یہ اتنا ماربل لگتا ہے, تو پھر اس کے لیے پھر کارپیٹ پھر وہ نہیں ہوتا نا اس کے لیے. تو چلو غنیمت ہے.